السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی شروع کریے۔ اذ قال له ووصى بها، ٹھیک ہے۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ ایک اور پڑھ لیجیے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ایک اور وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ جزاک اللہ خیرا۔ قبل اس کے کہ ہم لوگ اس مرتبہ کا باقاعدہ آغاز کریں، گزشتہ ہفتے جو ہم نے چیزیں پڑھی تھیں اس سے متعلق مجھے چند وضاحتیں کرنی ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ میں پہلے وہ وضاحتیں پیش کر دوں اور پھر ہم لوگ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ اس موقع سے ایک آیت آئی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے ایک دعا کی تھی کہ ہمارے رب تو ہماری ذریت میں سے ایک مسلمان امت پیدا کر دے۔ دعا اور بھی تھی کہ تو ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے، اور آگے تھا کہ تو ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت بنا دے۔ تو اس موقع سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو مسلمان امت ہے اس سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جو اس کی وجہ تھی شاید اس کی کچھ وضاحتیں کمی رہ گئی تھی۔ دیکھیے یہاں پر امت سے مراد امت محمدیہ ہے، اس لیے دعا کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تو ہماری ذریت، ہماری اولاد میں سے، اب ہماری کا مطلب کیا ہے کہ وہ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہو، دونوں کی اولاد میں سے ایک مسلمان امت کو پیدا کر دے۔ تو اس موقع سے بات یہ آئی تھی کہ یہاں پر امت محمدیہ مراد ہے اور یہود اور عیسائی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہودی ہیں وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کون ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے الفاظ میں جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے امت محمدیہ ہے، ویسے ہی امت محمدیہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہے۔ تو چونکہ دعا کیا تھی کہ ہماری اولاد میں سے، یعنی دونوں کی اولاد میں سے، تو امت محمدیہ ہی وہ امت ہے جو دونوں کی اولاد ہے، ورنہ جو یہود اور عیسائی ہیں وہ دونوں صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی لیے اس دعا کے مستحق کون ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ گئے؟ تو دعا ہے کہ ہماری اولاد میں سے، تو ہماری کون؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی، یعنی کہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک امت کو بنا دے جو تیری باتوں کو ماننے والی ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ فضیلت صرف امت محمدیہ کی خاص ہے، کیونکہ امت محمدیہ ہی ان دونوں کی اولاد ہے، ورنہ جو یہود اور عیسائی ہیں وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ فضیلت ان کے لیے خاص نہیں ہے، یا پھر یہ اس کے حقدار نہیں ہے۔ دوسری وضاحت ایک میں نے اگلی آیت میں کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ ہمارے رب تو ان جو ہماری اولاد ہے ان میں ایک رسول بھیج دے، منہم جو رسول انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اور جو رسول ان کے اوپر تیری آیتوں کو پڑھ کر سنایا کرے۔ یہاں پر میں نے ایک بات بولی تھی آپ سے کہ جو علماء ہیں، علماء پہلے باتوں کو پیش کرنے سے پہلے نصوص پڑھتے ہیں، قرآنی آیت پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں علماء کرام اس طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی اتباع فرما رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے کہ وہ رسول آپ پر یعنی ان لوگوں پر تیری آیتوں کو پڑھا کرے، تلاوت کیا کرے، اور علماء ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ پہلے آیات پڑھتے ہیں اور پھر احادیث پڑھتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم لوگ یعنی جو علماء ہیں اگر وہ نصوص کی کو پہلے پڑھ رہے ہیں تو وہ اللہ کے نبی کی اتباع فرما رہے ہیں۔ اس موقع سے میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا تھا کہ ہم علماء، تو اس سے یہ ذہن میں فکرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مانو کہ میں خود کو عالم سمجھتا ہوں۔ میں یہ بات خود ہی واضح کر دوں کہ میں خود کو بالکل بھی عالم نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ ہمیشہ سے میں خود کو ایک طالب علم اور ایک سیکھنے والا سمجھتا ہوں، اور ہمیشہ انشاءاللہ سمجھتا رہوں گا۔ بس دعا یہی ہے میری کہ اللہ تو مجھے علم نافع کی توفیق دے دے، آمین۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وضاحت کیوں کر رہا ہوں کہ میں نے اس موقع سے یہ بات بول دی تھی کہ ہم جو علماء ہیں، تو ہم کا مطلب جو اور علماء ہیں، میں نہیں، ورنہ میں صرف ایک طالب علم ہوں۔ ایک بات اور آئی تھی کہ وہ جو رسول ان لوگوں پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے۔ یہاں پر میں نے حکمت کو عام رکھا تھا کہ حکمت ایک دقیق چیز ہے، ایک ایک خاص چیز ہے جو کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور میں نے خود ہی اس کی ایک وضاحت چھوڑ دی تھی، مگر مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، شاید وہ وضاحت پیش کر دینی چاہیے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے حکمت سے مراد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ جو رسول آنے والے ہیں وہ رسول ان لوگوں کو تیری کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے، یعنی قرآن مجید بھی سکھائے اور احادیث کا بھی علم دے۔ تو یہاں پر علماء نے حکمت سے مراد کیا لیا ہے؟ احادیث کو لیا ہے، اور ایسی قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جہاں پر حدیث یا پھر سنت کو حکمت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب اللہ کو اتار دیا ہے، والحکمت، اور حکمت کو اتار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر حکمت سے کیا مراد ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تین وضاحتیں تھیں جو پیش کرنا تھی۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ذکر چل رہا تھا ہم لوگوں کا کہ جو یہود و نصارہ ہے ان کی یہ سوچ تھی کہ یہودی ہی برحق ہیں یا عیسائی ہی برحق ہیں، اور یہ ان کا ایک طرح سے دعویٰ تھا کہ کوئی جو مسلمان ہیں وہ لوگ حق پر نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگ یہودی بن جائیں اور آپ لوگ کیا بن جائیں؟ عیسائی بن جائیں۔ تو اس موقع سے بات یہ آئی تھی کہ پہلے رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی جو فضائل ہیں ان کو پیش کیا تھا، اور پھر آخری سے پہلے جو آیت تھی وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ جو بھی انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے کو اور ان کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو ایسا وہی کر سکتا ہے جو انسان بے وقوف ہو، جس کے پاس عقل نہیں ہو۔ یعنی جب وہ اتنے برگزیدہ نبی ہیں، وہ توحید والے تھے، وہ رب العالمین کی باتوں کو ماننے والے تھے، تو ان کے طریقے کو، ان کے دین کو، ان کے منہج کو چھوڑ دینا، یہ وہی کر سکتا ہے انسان جس کے پاس عقل سلیم نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بات آئی تھی کہ ان کا حال یہ تھا، کن کا حال؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ رب العالمین ان سے جب بھی کہا اسلم، کہ آپ میری بات مان لیجئے، آپ اسلام لے آئیے، آپ میری فرمانبرداری کر لیجئے، تو وہ ہمیشہ بولتے وعلیکم السلام اسلمت لرب العالمین، کہ اللہ تو نے مجھے جب بھی کسی بات کا حکم دیا ہے تو میں اپنا سر جھکاتا ہوں اور تیری ہر بات کو میں ماننے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ تو یہ ان کی خاصیت تھی، اور یہ ان کا طریقہ، اور یہی ان کی ملت اور دین وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہمارے سامنے آج آیت نمبر 132 ہے۔ یہاں پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وَوَصَّى اور وصیت کی، وَوَصَّى اور وصیت کی، بِهَا اس کی، بِهَا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، وَوَصَّى اور وصیت کی، بِهَا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، مفہوم انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا۔ آگے ہے یا بنی یا اے میرے بیٹوں، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ اس نے چن لیا ہے، اصطفیٰ اس نے، کس نے؟ اللہ رب العالمین نے، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا ہے،
لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، الدین دین کو، فلا تموتن تو تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے، فلا تموتن یا تمہارا انتقال، تمہاری موت، تمہارے فوت، جو بھی آپ بول سکتے ہیں، تمہارا انتقال نہیں ہونا چاہیے، الا مگر، الا مگر، وانتم اس حال میں، وانتم اس حال میں کہ تم، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو، مسلمون مسلمان ہو، وانتم اس حال میں کہ تم یا تم لوگ مسلمون مسلمان ہو۔ تو آیت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اسی بات کی وصیت اپنے بیٹوں کو کر دی تھی۔ سب سے پہلی بات، ہم لوگ وصیت کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں وصیت کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی ہمارے بڑے انسان بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہوں اور وہ اپنے قریب لوگوں کو بلائیں اور اس موقع سے جو وہ اہم بات بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ وہی وصیت ہوتی ہے؟ نہیں، جبکہ وصیت بولتے ہیں ایسے وعدے کو جو بہت تاکیدی ہو، ایسی بات جو بہت تاکیدی ہو اور جس پر تاکید کے ساتھ عمل کیا جائے، اور اس کو درگزر کرنا، اس کو چھوڑنا، اس کو اگنور کرنا مناسب نہیں ہو۔ تو وصیت کیا ہے؟ ایسا پختہ حکم یا ایسا پختہ وعدہ جس پر عمل کرنا ہی ہو، جس کو اگنور کرنا مناسب نہیں ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب ہے ووصا کہ وصیت کر دی، بہا اس چیز کی، یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ووصا بہا اس چیز کی وصیت کی، کس کی؟ توحید کی۔ اور اس سے مراد کیا؟ جی اس سے مراد کیا؟ فرما برداری، ایک بات یہ ہے، اور جی تو یہاں پر اس سے جو مراد ہے، یہاں پہ دو باتیں مفسرین نے پیش کی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یہاں پر اس کی جو بات ہے وہ لوٹ رہی ہے ملت کی طرف، جو سیکنڈ لاسٹ آیت میں نے پڑھی تھی کہ جو بھی انسان ملت ابراہیم سے روگردانی کرتا ہے تو وہی انسان ہے جو بے وقوف انسان ہے، جو اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ یعنی وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اسی بات کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ کس بات کی؟ کہ آپ کو میری ملت کو ماننا ہے، آپ کو میرے طریقے کو، میری جو ایک طرح سے دین ہے، آپ کو اس کی اتباع کرنی ہے اور آپ کو میری باتوں کو ماننا ہے۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری بات کیا؟ قال اسلمت لرب العالمین، وہ کیا کہ اے میرے بچوں، آپ کو بھی اپنا یہ مزاج بنانا ہے کہ رب العالمین جب بھی آپ کو کسی بات کے کرنے کا حکم دے تو آپ بھی یہی کہا کریں کہ اللہ ہم تیری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور ہم تیری فرمانبرداری کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ آپ بھی اپنے مزاج بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے کسی بات کا تو آپ کو اپنا سر جھکانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، آپ کا کام نافرمانی والا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس جو یہ بات ہے، اس سے مراد یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، تو ملت یا پھر یہ والی بات، اور دونوں ہی باتیں سیم ہیں، دونوں ہی باتیں کیا ہیں؟ سیم ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اس بات کا پختہ حکم دیا کہ آپ کو میرے بعد بھی رب العالمین کی باتوں کو ماننا ہے اور اس کی اطاعت وغیرہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا آگے ہے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، یہاں پر بیٹوں سے مراد کون ہے؟ پوری جنریشن۔ کیا ان کی پوری جنریشن اس وقت حاضر تھی؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا ہم پر، اگر ہم یہ بات بولیں تو کوئی اعتراض کر دے گا ہم پر، تو ہمیں وہ بھی سوچنا ہے۔ اور کچھ اور کوئی ہو سکتے ہیں پھر؟ وہی سوال، کون اولاد؟ جی اس وقت کون تھے ایمان والے؟ نہیں، یہاں بات صرف بنی ہی اپنے بیٹوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ مراد جو ہے جو نسلی بیٹے ہوتے ہیں انہی کی بات چل رہی ہے۔ تو کون مراد ہو سکتے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام۔ یہی بات سننا تھی مجھے۔ کیوں؟ ایک بات اور پیش کرنی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کر دی۔ تو بیٹے تو دو تھے نا، کون؟ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ تو آیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم ابنیہ، اپنے دونوں بیٹوں کو اس بات کی وصیت کر دی۔ آیت یہ ہونی چاہیے تھی، جبکہ بنی لفظ ہے جمع کے لیے، کئی کے لیے جو آتا ہے، اور
اب اگر ہم بولیں گے مراد کون ہے، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، تو الفاظ تو پھر دو کے ہونے چاہیے تھے نا، کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اس بات کی وصیت کر دی، جبکہ الفاظ ہیں کئی کے، بنی بولتے ہیں جمع کو کئی کے لیے، پھر تو ہم پر ہی اعتراض آ رہا ہے۔ تو یہ وصیت آنے والے نبیوں کے لیے بھی ہے سب، مطلب وہ خود سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ چلیے یہ ایک نئی بات ہے، یہ جان لیجئے، کتب تاریخ کے اندر ایک چیز اور موجود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ حضرت حاجر علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ سارہ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ یہ بات موجود ہے وہاں پر کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے ان کے بعد شادی کی تھی۔ کن کے بعد؟ حضرت سارہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد انہوں نے شادی کی تھی، اور اس شادی سے کئی ان کی اولاد بھی پیدا ہوئی تھی، ان دونوں کے علاوہ۔ کن دونوں کے علاوہ؟ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ تو مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سبھی بیٹوں سے اس بات کی وصیت کی، اس بات کا حکم دیا تھا، اور یہ نہیں کہ انہوں نے صرف آخری وقت میں اس بات کا حکم دیا تھا۔ وصیہ بولتے ہیں کسی بات کی بار بار وصیت کرنا، کسی بات کا بار بار حکم دینا، مطلب وہ بارہا اپنے بیٹوں سے یہ بات کہتے تھے کہ اے میرے بیٹوں، آپ کا مزاج کیا ہو کہ آپ رب العالمین کی باتوں کو مانیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اور باقاعدہ کچھ لوگوں نے پیش کیا ہے کہ ان کے ان دونوں کے علاوہ 6 بیٹے تھے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں 6 نہیں بلکہ 12 تک بیٹے تھے۔ خیر جو بھی ہوں، مطلب کہ ان دونوں کے علاوہ ان کی اور بھی اولاد تھی۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ انہوں نے اپنی اولاد کو بارہا اس بات کا حکم دیا کہ آپ کو رب العالمین کی باتوں کو ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، کیا مطلب؟ یعقوب علیہ السلام نے بھی، بات پوری کیجیے۔ نہیں یہ بتائیں گے جی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو، ہاں سمپل سی بات ہے۔ ان کے ٹائم پر بھی ان کے بچوں کی شادی ہو گئی ہے تو وہ بھی تو ان کے اولاد میں شامل، کن کے ٹائم پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر۔ نہیں یہاں دیکھیے، اصل میں تفسیر جو ہوتی ہے وہ خیال سے نہیں ہوتی ہے نا۔ مفسرین نے اگر کوئی بات پیش کی ہے تو ساری چیزیں پڑھ کر یہ بات پیش کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں پر یہ بات موجود نہیں کہ جو ہے ان کی اس وقت اس طرح سے اولاد بھی تھی، ان کی شادی وغیرہ ہو گئی تھی، یہ چیزیں بھی ہیں۔ باقی جو بات پیش کی میں نے وہ بات آپ تک پہنچا دی ہے، ٹھیک؟ خیر، تو آیت یہ ہے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی، ویسے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی کہ آپ کو رب العالمین کی باتوں کو ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے یا بنی، اب کہا کیا؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹوں۔ دیکھیے انداز بہت پیارا ہے، یا بنی، یا اے میرے پیارے بیٹوں۔ کیوں؟ دیکھیے ایک اہم بات بتانے جا رہا نا اپنے بچوں کو، تو انداز نرم رکھا اپنا، تاکہ جو بچے ہوں وہ ان کی باتوں کو مان لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ایک بھلی بات وہ ہوتی ہے جو ہمیں ایک عام انسان بتاتا ہے، اور ایک بھلی بات وہ ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے والدین بتاتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کی بات زندگی بھر یاد رہتی ہے، مگر ہمیں اوروں کی بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ اس لیے کہا رہتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہوں وہ بچوں سے نرم لہجے میں بات کریں اور ان کو خوب اچھی باتیں بتائیں، کیونکہ جتنا گہرا رشتہ ہوگا انسان اسی بات کو اتنے وقت تک یاد بھی رکھے گا۔ تو انداز کیا ہے؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، انداز بہت نرم ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دین کو منتخب فرما لیا ہے، رب العالمین نے آپ کے لیے دین کو چن لیا ہے۔ تو آپ کا کیا مزاج ہونا چاہیے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا جب آپ کا انتقال ہو، جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہوں، اس وقت آپ مسلمان ہونے چاہیے، اس وقت آپ رب العالمین کی باتوں کو ماننے والے ہونے چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک طرح سے وہ نعمت بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، اللہ کا احسان تو دیکھو، اللہ کا انعام دیکھو کہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایک دین چن لیا ہے، اس نے خود ہی ایک دین آپ کو بنا کر دیا ہے۔ تو ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہم اس احسان کی قدر کریں اور یہ مزاج بنا کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انتقال آئے بس تھی مسلمان ہوں اور اس سے پہلے نہیں ہوں؟ آیت کیا ہے؟ آپ کا انتقال نہیں ہو اس حال میں کہ آپ مسلمان ہوں، مطلب اینڈ میں
اے اللہ معاف کر دے، لا الہ الا اللہ، ختم؟ نہیں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان انتقال کے وقت مسلم ہے تو آبویسلی وہ انسان پہلے بھی کچھ ایسا تھا. یا تو اللہ کی توفیق مل جائے تو الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، مگر توفیق انہی کو ملتی ہے جو انسان کچھ لائق ہوں، جو کچھ اچھے ہوں، جو پہلے ہی بھلے بھلے کام کرتے ہوں. ورنہ انسان سوچے کہ بھائی پہلے خوب گناہ کر لو اپنی جوانی میں اور اپنی ایام میں، اور جب وقت آئے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے، کلمہ پڑھ لیں گے. تو یہ توفیق بڑے ہی کم لوگوں کو ملتی ہے، بلکہ اکثر لوگ اسی خوشی میں جیتے ہیں کہ بھائی ہمیں توفیق ملے گی، اور توفیق نہیں ملتی، وہ لوگ ایسے ہی نافرمانی پر یہاں سے چلے جاتے ہیں. اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہونے والا ہے وہ ہمارے اینڈ پر ہونے والا ہے. کہتے ہیں نا ہمارے انت بھلا تو سب بھلا، وہی والی چیز ہے. تو اگر اینڈ اچھی ہے، اگر انجام اچھا ہے آخری والا، تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہونے والا ہے. اسی لیے اپنی اینڈ کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اور جو لائف ہے اس کو گناہوں میں گزار دیں، نہیں، مگر اینڈ کو خاص طور پر اچھا کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات اور پیش کر دوں، اینڈ کو اچھا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ایک سورس ہے ہمارے نجات کے لیے. جانتے ہیں اسی لیے شیطان وفات اور انتقال کے موقع سے مستعد اور ہو جاتا ہے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے. شیطان زندگی بھر گمراہ کرتا ہے بندے کو، مگر جو دیکھتا ہے بندے کا انتقال ہونے والا ہے، وہ ابھی آخری وقت پر ہے، تو اس کے پاس اور آتا ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ تو سنہرا موقع ہے. اگر اس انسان نے اب اچھی باتیں بول دیں، اگر اس نے اب کلمہ پڑھ لیا، تو اب تو اس کی نجات طے ہو سکتی ہے، تو وہ اور متحرک ہو جاتا ہے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب انسان اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہو تو وہ اللہ سے اچھی امیدیں لگائے. شاید آپ کو ایک بات یاد ہونا سے پہلے کہا تھا کہ جب انسان کے یہاں زندگی بھر خوف اور امید دونوں برابر رہنے چاہیے. اسے اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اسے اللہ کے رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. مگر جب اس کی اینڈ کا وقت آ جائے، جب وہ جانے والا ہو، تو اپنی امید بڑھا لے کہ اللہ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ، اللہ مجھے فلاں نعمتیں دے گا. اور اس وقت اپنے خوف کو کم کر لے. کیوں؟ اگر اس کا خوف بڑھ گیا تو وہ مایوسی والی باتیں بول دے گا، اور ممکن ہے کوئی کفری اور شرکیہ بات بول دے، اور اینڈ جو ہے وہ بری حالت میں ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ انسان زندگی بھر رب العالمین کی باتوں کو ماننے والا بنا رہے، مگر جب انتقال کا وقت آئے تو اور دھیان میں رکھے کہ ہاں اب مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، اور زبان سے وہی بات بولنی ہے جو رب العالمین کو ناراض نہیں کرنے والی ہو. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے. یہی پوچھ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا اب اینڈ تو کسی کو پتہ ہی نہیں، وہی مسئلہ ہے، وہی مسئلہ ہے. اب دیکھیے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جب آئے گی اینڈ، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک موقع ملے گا، ہم لوگ آرام سے بستر پر لیٹے ہوئے ہوں اور تب ہماری جان جائے. کیا یہ بات طے ہے؟ کچھ کو معلوم بھی نہیں، کیا پتہ ابھی ہم یہاں پر ہم اپنے گھر پر واپس پہنچ بھی نہیں پائیں، کچھ معلوم نہیں ہے. تو جب اینڈ طے نہیں ہے تو پھر اس بات کو کیوں ٹالنا کہ بھائی ہاں جب آخری وقت میں ہوں گا ہم لوگ توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے اور اچھی باتیں بول لیں گے. کچھ بھروسہ نہیں ہے. مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ آپ ہمیشہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، کیونکہ نہیں معلوم آپ کو کب بلاوا آ جائے. ٹھیک ہے؟ کب بلاوا ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے ہمیشہ انسان رب العالمین کی عبادات اور اطاعت کرتا رہے. ٹھیک ہے؟ خیر، تو یہ بات یہاں پر مکمل ہوتی ہے. کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بے انتہا فکر تھی کہ جو ہماری اولاد ہو وہ کیا کرے، ہمارے جانے کے بعد بھی رب العالمین کی عبادات میں لگی رہے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور دیکھیے، ہم لوگ سوچتے ہیں جب ہمیں زیادہ دینداری پیدا ہوتی ہے کہ بھائی اب تو ہمیں اپنی اولاد کے لیے صرف دینی پہلو ہی سوچنا ہے. کیا ہم کیا سوچیں کہ اپنی اولاد کو اپنے جانے کے بعد کیا بس وہ لوگ صرف دین والے بنے رہیں، ان کو چاہے دنیا ملے یا نہیں ملے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حکم لے رہے ہیں کہ آپ لوگ میرے بعد بھی رب العالمین کی عبادت کرنا، مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دنیاوی طور پر بھلے کی دعائیں بھی مانگی ہیں. وہ دعا کیا تھی؟ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس بستی میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو پھل دینا. یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی آرام نہیں ہے؟ کیا دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں؟ جی،
اب یہ نہیں ہو کہ ہم لوگ صرف دین چاہیں کہ بس ہمارے بچوں کو صرف دین مل جائے چاہے دنیا ملے یا نہیں ملے، نہیں، اگر انہیں دنیا میں بھی ترقی مل رہی تو پھر کیا پریشانی ہے؟ اس لیے دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں اچھائی دے دے، اور فی الآخرت حسنہ، اور اس دن میں تو ہمیں کیا کر دے؟ اچھائی دے دے۔ یعنی اگر ہمیں یہاں پر بھی نعمتیں مل جائیں دین کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دین نہیں ہو اور صرف چاہیں کہ ہمارے بچوں کو دنیا مل جائے تو وہ غلط ہے۔ لیکن اگر دونوں مل جائیں کہ بچے ہمارے دین میں بھی آگے بڑھ جائیں اور دنیا میں آگے بڑھ جائیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں بچوں کے لیے دنیاوی ترقی کی دعا مانگنا غلط نہیں ہے، یہ بات ہمیں یہیں سے معلوم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ خیر آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت نمبر 133 ہے، ام کنتم شہداء، یہاں پر خطاب ہو رہا ہے یہودی وغیرہ سے ہی، ام یا کنتم تم تھے، کنتم تم تھے، شہداء حاضر، ام یا کنتم تم تھے، شہداء حاضر، اذ جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس، کیا آئی؟ الموت، موت، جب ان کے پاس موت آئی، اذ جب قال انہوں نے کہا لبنیہ اپنے بچوں سے ماں کس چیز کی تعبدون تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد، ماں کس چیز کی تعبدون تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد، قالو تو انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی، یعنی آپ کے معبود کی، الہ کا تیرے آپ کے جو چاہیں بول لیں، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے والد صاحب کے یا آپ کے جو بڑے ہیں کیا بول سکتے ہیں، آبا و اجداد بول لیجئے، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی۔ اب آبا و اجداد کون؟ آگے ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، الہا واحدہ جو ایک معبود ہے، الہن معبود، واحدن ایک جو ایک معبود ہے، یعنی بات وہی ہے، نعبدو ہم عبادت کریں گے اس معبود کی جو آپ کا معبود ہے، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام سب کا معبود ہے، الہا واحدہ جو ایک ہی معبود ہے، الہ واحدہ جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کی، یعنی اس معبود کی، مسلمون فرامرداری کریں گے یا اس کی باتوں کو مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہود نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ بھائی بننا ہے تو پھر یہودی بنی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہوں یا یعقوب علیہ السلام ہوں، جو بھی بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے وصیت اسی بات کی تھی کہ اے میرے بعد میں آنے والے لوگوں، آپ کو یہودی بننا ہے اور آپ کو عیسائی بننا ہے۔ تو یہود کیا بولتے کہ بھائی یہودی بنیے، اسلام میں کیا خیر ہے، مسلمان بننے میں کیا خیر ہے، بننا ہے تو پھر یہودی یا پھر عیسائی بن جائیے۔ کیونکہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی اسی بات کی کہ اے لوگوں آپ میرے بعد یہودی یا پھر عیسائی بن جانا۔ رب العالمین ان کے اسی دعوے کی یہاں پر تردید فرما رہا ہے کہ ام کنتم شہداء، کہ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے، یعنی تم تو اس وقت حاضر نہیں تھے تو پھر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم؟ اگر یہ لوگ بولیں کہ ہم حاضر تھے تو غلط ہو رہا ہے، بھائی آپ حاضر تھے ہی نہیں، اور آپ بولیں نہیں حاضر نہیں تھے تو پھر آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم کہ انہوں نے یہودی بننے کا حکم دیا ہے نہیں مسئلہ؟ کیا ہے کہ کیا آپ لوگ اس وقت حاضر تھے؟ کیا بولیں کہ ہم حاضر تھے، پھر کھلا ہوا جھوٹ ہو رہا ہے کہ آپ حاضر ابھی تو پیدا ہوئے ہو، تو کیا اس وقت آپ کے بھوت وغیرہ وہاں پہنچ رہے تھے؟ تو مسئلہ تو نہیں ہے، یعنی کہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اور کیا بولیں نہیں ہم حاضر نہیں تھے، تو پھر آپ کو کیسے معلوم کہ انہوں نے یہودی بننے کا حکم دیا ہے؟ ٹھیک ہے، خیر۔ اب کنتم شہداء، کیا آپ لوگ حاضر تھے کب؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب ان کے پاس موت آ گئی، جب ان کا انتقال ہونے لگا،
اچھا ایک بات بتائیے، انتقال کے وقت کون انسان بولتا ہے؟ آگے کچھ بات بولنے والے ہیں نا، سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور آج کیا کہہ رہی ہے کہ جب ان کے پاس موت آ گئی تب کہا انہوں نے کہ میرے بچوں آپ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو موت آنے کے وقت کون انسان بولتا ہے کہ بھائی بتاؤ بچوں کیا کرو گے میرے بعد؟ کوئی بولتا ہے؟ موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ انسان کچھ بول بھی لے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی صرف بالکل صحیح تھے، لیٹے ہوئے تھے اور اچانک سے انتقال ہو جاتا ہے، تو بولنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ یہاں پر تو موقع پورا مل رہا ہے کہ میرے بچوں آپ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ موت نہیں آئی تھی، انتقال نہیں ہوا تھا ان کا؟ جی مطلب یہ ہے، ہاں شعر ہے، مطلب یہ ہے کہ موت کے آثار ان پر طاری ہو رہے تھے، بس موت آنے ہی والی تھی، وہ دنیا چھوڑنے ہی والے تھے، ان پر موت کے آثار طاری ہو رہے تھے، تو رب العالمین کا حکم تھا، اس نے پرمیشن دی، موت پوری نہیں آئی تھی، ابھی وقت تھا، اس موقع سے انہوں نے یہ بات بولی کہ اے میرے بچوں آپ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اچھا کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ آپ میرے بعد کس چیز کی، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کن کی، کس انسان کی، یہ بات بولی، من نہیں بولا، من بولتے ہیں کسی اس چیز کے جس کے پاس عقل ہو، من جو لوگ عقل والے ان کے لیے بولتے ہیں من ہے، یہاں پر کیا ما، مطلب آپ کس چیز کی عبادت کرو گے؟ کیا اس کے پاس عقل یا پھر عقل نہیں ہے؟ مطلب آپ کا معبود کون ہونے والا ہے؟ تو امتحان لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، امتحان لے رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ ہمارے امتحان لیں، تو پھر آپ ہمارا جواب بھی سن لیجئے، نعبد الہ کا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور وہ معبود جو آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور وہ معبود کون ہے؟ الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے۔ اچھا ایک سوال ہے، آپ لوگ نہیں شاید پہنچ پائے، کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، آباء و اجداد کون ہیں؟ اسماعیل، اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ وصیت کون کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ ان کے بھائی تھے، ان کے والد تو نہیں تھے نا۔ یہاں پر کیا ہے کہ ہم آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وصیت کون کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ ان کے حقیقی والد کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام، ٹھیک، اور ان کے بڑے والد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ ان کے بھائی، تو بچوں کیا ہوں گے؟ چچا۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے جو آبا ہیں، جو آپ کے والد ہیں، ان کی عبادت کریں گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام چچا ہیں، یہ والد کب سے ہو گئے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ آ گئی نا؟ پھر جواب کیا ہوگا؟ ہے نہیں مسئلہ، وہ تو چچا ہیں، وہ تو والد ہے ہی نہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ کے جو والد ہیں ہم ان کی عبادت مطلب ان کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہاں سے علماء نے کیا استدلال کہ جو چچا ہوتا ہے وہ بھی باپ سے کم نہیں ہے، وہ بھی والد صاحب کے رتبے میں ہوتا ہے، اور کسی کے والد صاحب نہیں ہوں تو ان کے والد صاحب کون ہیں؟ ان کے چچا ہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی مسئلہ میراث وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ جو چچا ہوتے ہیں وہ والد صاحب کے رتبے اور ان کے مقام میں ہوتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، اچھا اب بچوں نے یہ بات بول دی کہ ہاں ہم اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ ہی کے معبود کی عبادت کریں گے، صرف زبان پر بھروسہ نہیں کیا، آگے بات بولی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی معبود کی باتوں کو مانیں گے۔ مسلم کسے بولتے ہیں؟ باتوں کو ماننے والے کو، یعنی صرف زبان سے نہیں بولنا ہے، ہم عمل سے بھی اس معبود کی عبادت کریں گے۔ تو جناب زبان اور عمل دونوں کا میچ ہونا ضروری ہے۔ مسلمان آج کا ہیں صرف زبان والے ہیں اور عمل والے نہیں ہیں، تو زبان بھی ہو اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں نا زبان تو ہے ہماری کہ ہم کریں گے، مگر ہمارا عمل بھی ہوگا، پھر ہم اس کی باتوں کو مانیں گے بھی۔ آسان سی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ کیا بات معلوم ہوئی؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے، یا پھر
جو چچا ہیں وہ والد صاحب کے درجے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں, آسان سی آیت ہے. اس کے بعد ہے تلک امتن, تلک یہ امتن ایک امت ہے, امتن ایک امت ہے, قد خلت, تلک امتن یہ امت ہے, قد خلت جو گزر چکی ہے, قد خلت جو گزر چکی ہے, لہا اس کے لیے ہیں, لہا اس کے لیے ہیں, ما کسبت جو اس نے کیا, ما کسبت جو اس نے کیا, ولکم اور تمہارے لیے ہیں, ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم کرتے ہو, ما کسبتم جو تم کرتے ہو, ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں ہوگا, ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں ہوگا, عما ان چیزوں کے بارے میں, عما ان چیزوں کے بارے میں, کانو یعملون جو یہ کرتے تھے, کانو یعملون جو یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ تلک امتن یہ تردید ہے یہودی کی. یہود کیا بول رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہودی بن جانا یا پھر عیسائی بن جانا, تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں اور انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے تھا, اور آپ جو کر رہے ہو اس پر آپ سوال ہونے والا ہے. تو آپ ان کو بنیاد کیوں بنا رہے ہو اپنے ایک جھوٹے دعوے پر کہ انہوں نے کہا تھا یہودی بن جاؤ تو اس لیے ہم یہودی بن رہے ہیں. آیت کیا ہے, تلک امتن یہ امت ہے, یہ لوگ ہیں, قد خلت جو گزر چکے ہیں, لہا ما کسبت انہوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ, سوال ان سے ہونے والا ہے, وَلَكُمْ مَا کسبتم اور جو آپ کرو گے وہ آپ کے لیے ہیں. یعنی اب آپ اپنی خیر منائیے, آپ ان کو بنا رہے ہیں بنیاد, لیکن آپ سوچئے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں, آپ کا کیا عمل ہے, یعنی آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اور آگے ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ یہ لوگ جو عمل کرتے تھے اس کا آپ سے سوال نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کا وہ عمل ہی نہیں ہے. آپ سے سوال آپ کے عمل کے بارے میں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اچھا صرف ایک سوال کریں گے پھر ہم لوگ یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے. آیت ہے کہ یہ ایک لوگ ہیں, یہ امت ہے جو گزر چکی ہے, لہا ما کسبت ان لوگوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ ہے, وَلَكُمْ مَا کسبتم اور آپ نے جو کیا وہ آپ کے ساتھ ہے. مطلب آپ کو آپ کے عمل کا ہی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, آپ جو کریں گے اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ اگر کوئی انسان کسی کو بھلی بات کا حکم دے تو جب تک وہ انسان اس بھلی بات پر عمل کرتا رہتا ہے اس انسان کو آٹومیٹیکلی اس انسان کا ثواب ملتا رہتا ہے بغیر اس کے ان کے عمل میں کوئی کمی ہو. مطلب جو ثواب ان کو مل رہا ہے وہی ثواب اتنا ہی ان کو ملنے والا ہے اور کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, آیت کہہ رہی ہے کہ آپ نے جتنا عمل کیا آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا, وہ آپ ہی کے لیے ہیں. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے, اگر آپ نے کسی کو کوئی بھلی بات کا حکم دے دیا جب تک وہ انسان عمل کر رہا ہے آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے. تو سوال یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو آپ عمل کرو گے ثواب اس کا ملے گا. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے, عمل نہیں کیا آپ کو نے تب بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. اب جمع و تطبیق کیا ہوگی, کیسے دونوں باتوں کو میچ کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہاں بھائی ان میں کوئی تعارض اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. سوال سمجھ گئے نا؟ تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ بھائی مسئلہ ہے میں کیا ہمارے لیے احادیث معتبر نہیں ہے؟ بالکل معتبر ہے, ہمارے لیے ایک سورس ہے, اور قرآن میں کیا ہے ہمارے لیے معتبر ہے. دونوں ٹکرا رہے ہیں آپس میں, کیسے میچنگ کریں؟ جو حدیث ہے ایک طریقے سے خوشخبری سی ہے اور جو یہ ہے وہ ایک طریقے سے. جی جناب جواب دیں گے. یہ تو عمل کی بات چل رہی ہے, صرف عمل تو ہم ہاتھ پیر ہلا کر عمل ہوتا ہے نا کوئی, تو اس کا اور حدیث میں تو وہ صدقہ جاریہ, اس میں عمل تھوڑی نا ہے کوئی شامل. ہم نے صدقہ جاریہ, وہ عمل کر رہا ہے وہ. اچھا اور کوئی صاحب؟ جی آج آپ خاموش ہیں, کوئی جواب؟ اگر وہ غلط کریں گے عمل تو خالی وہی پکڑے جائیں گے. جیسے فار ایگزامپل ایکس وائی زیڈ بندہ غلط کر رہا ہے تو وہی پکڑا جائے گا, بٹ اگر وہ صحیح کر رہا ہے کسی کا سن کے تو وہ اس کو بھی ملے گا جس نے بتایا ہے, اور جو کر رہا ہے اچھا اس کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے سوال یہ تھا کہ آیت کہہ رہی کہ جتنا عمل کریں گے ثواب اتنا ہی ملے گا. حدیث بولتی ہے آپ نے عمل نہیں کیا بس ایک بات پہنچا دی آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا. تو جواب یہ حدیث میں جو بات ہے وہ عمل ہی کی تو بات ہے. بھائی آپ نے بتا کر کیا کیا ہے, ان کو عمل نہیں کیا آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ایک اچھے کام, یہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے, آپ نماز پڑھ لیجئے. انہوں نے نماز پڑھ لی, کیا یہ عمل نہیں ہے؟ کیا زبان سے بولنا عمل نہیں ہوتا ہے؟
بھئی عمل 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک زبان سے بولنا، ایک دل کا عمل، اور ایک ہمارے جسمانی جو پارٹس ہیں ان کا عمل. تو کیا زبان سے بولنا عمل نہیں ہے؟ تو ہم نے عمل تو کیا ہے، بس اللہ کا رحم کیا ہے کہ وہ ہمیں اس پر بے انتہا دے رہا ہے. مگر ہم نے عمل کیا، ہمیں تبھی تو وہ دے رہا ہے، یہ ہمیں بغیر عمل کے دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں پر بھی عمل ہی کی بات ہے اور یہاں پر بھی کیا ہے، عمل ہی کی بات ہے. بس ایک اصول ملا کہ اگر آپ نے کسی کو برائی میں داخل نہیں کیا ہے تو آپ کو ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. بس آپ کا جو نیک عمل، جو اچھا برا عمل ہے، سوال آپ سے اسی کے بارے میں ہونے والا ہے. جہاں پر آپ کا دخل ہی نہیں ہے تو سوال اس بارے میں آپ سے نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 آیت تھی. میرا ارادہ تھا کہ ہم لوگ ایک آیت اور پڑھ لیں مگر وقت نہیں ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کے یہاں تیری باتوں کو ماننے کا جذبہ پیدا فرما دے. اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو تیرا پکا سچا فرما بردار بنا لے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.